اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جی بی ہیل اینڈ بیوٹی کے ساتھ شباہت کاظمی آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، آج میں آپ لوگوں کو وادی چھوربٹ کے آخری گاؤں فرانو چھوربٹ کے جمعہ مسجد کے اندرونی مناظر میں آپ لوگوں کو دکھا رہے ہیں۔ ناظرین، یہ مسجد کا مین دروازہ ہے جہاں سے ہم انٹر ہو رہے ہیں۔ مسجد کا مین صحن ہے۔ مسجد میں انٹر ہونے کے بعد یہ جو بڑا صحن ہے وہ آتا ہے۔ اس کے کونے میں جو آپ لوگوں کو سیڑھی کے نیچے جو دروازہ نظر آ رہے ہیں، یہاں پہ ہم سردیوں میں نماز پڑھتے ہیں، کیونکہ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ گلگت بلتستان میں سردی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو ناظرین، اس مسجد کو 1922 میں تعمیر کیا گیا ہے، اور اس مسجد کی تعمیر میں جس طرح ہمارے اپنے گاؤں کے اور خصوصاً چھوربٹ کے جتنے بھی جو استاد ہیں، ترکھان ہیں، ان کا بہت بڑا رول ہے۔ اس کے علاوہ اس موقع پر میں اگر ہمارے کرگل، لداخ، انڈیا، چلونکا، ٹیاکسی، ان کے اگر استادوں کا ہم اگر اس میں ذکر نہ کریں تو یہ سراسر ناانصافی ہوگی، تو لہٰذا انہوں نے بھی اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہوا ہے۔ تو 1922 میں جب اس مسجد کو تعمیر کیا ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان انڈیا تقسیم ہونے سے پہلے کا یہ بنا ہوا مسجد ہے۔ تو اس وقت یہاں کے جو رہن سہن ہیں ان سے ملتا جلتا تھا، اور ہر چیز میں مطلب فوتگی میں، عیدین کے موقع پر، ہر چیز میں ان کے ساتھ آپس میں تعلقات ہوتا تھا۔ یہ دیکھیں ہم ناظرین، میرا مین جو فوکس ہے ان کے جتنے بھی جو مسجد کے اندر ووڈن ورکس جو ہوئے ہیں، لکڑی پر جو ڈیزائن بنایا ہوا ہے، میرا مین فوکس آپ لوگوں کو یہ دکھانا ہے۔ تو کتنا خوبصورت انداز میں یہ ڈیزائننگ کیے ہوئے ہیں ناظرین، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ 1922 کے فن تعمیر ہے۔ ہمارے بلتی استادوں کا ایک ہاتھ کی صفائی بھی آپ چیک کر سکتے ہیں اس زمانے کا۔ اور میں بہت زیادہ حیران ہوں ان ڈیزائن کو دیکھ کر، قسم خدا کی 1922 میں جب اس طرح کے ڈیزائن ہمارے استادوں نے بنایا ہے، وہ بھی وداؤٹ مشینری۔ اس وقت اس زمانے میں نہ کوئی بجلی تھا، نہ کوئی مشین کے بغیر اپنے ہاتھ سے، اپنی محنت سے بنائے ہوئے ڈیزائن ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کل یہ جو مشین ہے اتنا اچھے اس طرح کے کام نہیں کرتے جتنا ہمارے استادوں نے اس مسجد کی تعمیر میں اپنا 100% دے کر یہ مسجد تعمیر کیا ہوا ہے۔ یہ دونوں سائڈ کے جو جاروخ ہیں اس پر کیے ہوئے ڈیزائن کو میں آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں۔ انشاءاللہ آگے میں آپ لوگوں کو یہ دیکھیں ناظرین، یہ چھت پر ڈیزائن کیا ہوا ہے۔ ہر طرف جو میں آپ لوگوں کو جو دکھا رہا ہوں، جتنے بھی جو لکڑی پر جو ڈیزائننگ ہوئے ہیں وہ سارے 1992 کے بنے ہوئے ڈیزائن ہیں۔ تو اس پر شاید یہ مجھے ہلکا پھلکا یاد ہے کہ اس کا جو پینٹنگ کا کام ہے وہ بعد میں ہوا ہے، لیکن یہ جو لکڑی پر جو ڈیزائن کیا ہوا ہے یہ بہت پرانی ہے۔ تو ناظرین، اسی مسجد میں ہم جمعہ کی نماز ادا کرتے ہیں ہر جمعے کو، اور اس مسجد میں ایک خاص اسپیشلٹی یہ ہے کہ جمعے کے دن ہمارے خطیب حضرت امیر کبیر سید علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ کے جو عصائے مبارک ہے وہ بھی ہمارے گاؤں میں موجود ہے۔ تو خطیب عصائے مبارک کو ہاتھ میں لے کر جمعے کا خطبہ پیش کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ مسجد کا مین صحن ہے، بڑا جو صحن ہے مین۔ تو یہ جو 2-3 کمرے آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں، ہمارے صوفی حضرات اہم دنوں میں جس طرح شب قدر، شب برات، ان دنوں میں یہاں پہ چلا کاٹتے ہیں، تو ان کے لیے بنائے ہوئے ہیں یہ چلا کڑو، یہ مین محراب ہیں۔ اور یہ دیکھیں ناظرین، یہ چھت پر ڈیزائننگ کتنا خوبصورت انداز میں کیا ہوا ہے مسجد کے، تو ان کو دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہو جاتا ہے۔ اور یہ تو صرف میں آپ لوگوں کو ڈیزائننگ دکھا رہا ہوں، تو اس کے علاوہ بہت سے جگہوں پر
قرآنی آیات لکھے ہوئے ہیں، پنجتن کے نام لکھے ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی جو ہمارے نوربخشی مسلک کے جو جتنے بھی جو افراد ہیں ان سب کو لکھا ہوا ہے. یہ بھی بہت پرانے دور کا لکھے ہوئے تحریر ہے. ناظرین، یہ چھت پر جو ڈیزائننگ کیا ہوا ہے یہ ہمیں تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ کسی نے مطلب کوئی شیٹ یہاں پہ لگایا ہے. یہ شیٹ والی بات نہیں ہے، یہ بہت پرانے ہمارے استادوں کی ہاتھ کی صفائی ہے اور انہوں نے اس کو ڈیزائن کیا ہوا ہے. یہ دیکھیں ناظرین، الحاج سید علی الموسوی صاحب جمعہ کے خطبہ پیش کر رہے ہیں اس وقت مسجد میں. یہ ہاتھ میں آپ نے حضرت امیر کبیر سید علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ کے عصا مبارک بھی پکڑے ہوئے ہیں. تاش طریقت رسول مت پا کھستر پیغمبر کھستر پیغمبر کے پنچے میں صاحب پیغمبر باطنیت پیغمبر کے سے ظاہر کا عمل میں بن کرتے ہیں جو تو ایمان باطنی عمل ہوا